بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دنیا میں 4 خلفائے راشدین دیے، جس میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج جو ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کیسے ایمان لائے اور آپ کی بہادری کے قصے جو بڑے مشہور ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جو بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور جوانی سے بڑھاپے تک آپ نے دین اسلام کی خدمت کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک آپ نے دین اسلام کی خدمت کی، اور بڑے ہی بہادر، بڑے ہی جنگجو صحابیوں میں شمار ہوئے، اور جو صحابی ہیں عشرہ مبشرہ، ان صحابیوں میں چوتھے نمبر کے صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں حیدر کرار کا لقب بھی ملا ہوا ہے، شیر خدا کا لقب بھی ملا ہوا ہے، مولا کائنات کا بھی لقب ملا ہوا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا تک کہا ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو کچھ شکست ہونے لگی، جنگ احد میں پہلے مسلمان تو جیت کی طرف بڑھ رہے تھے، جیت رہے تھے، مگر ایک غلطی کے کارن کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پہ متعین فرمایا تھا، اور کہا تھا جب تک میرا حکم نہ ہو وہاں سے ہلنا نہیں۔ جب مسلمانوں کو ان لوگوں نے جیتتا ہوا دیکھا اور کفار مکہ کو بھاگتا ہوا دیکھا، تو ان لوگوں سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ سوچنے لگے اللہ کے نبی کا جو حکم تھا وہ جنگ کے دوران تھا، اب جنگ ختم ہو گئی کیونکہ کفار مکہ بھاگنے لگے۔ تو ان لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی نے ایک پہاڑ کے پیچھے آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو متعین فرمایا کہ یہاں رکنا، میرا حکم نہ ہو جب تک نکلنا نہیں۔ مگر ان لوگوں سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو کیا ہوا، اللہ کے نبی کی ذرا سی بات نہ ماننے پہ اللہ نے جیتی جتائے جنگ کو ہار میں بدلوا دیا۔ تو جب وہاں سے لوگ ہٹ گئے تو کفار مکہ کو موقع مل گیا کہ یہ جگہ خالی ہے، یہاں سے دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہاں سے مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا، مسلمانوں کو گھیر لیا گیا بیچ میں، اور اس میں کافی صحابہ شہید ہوئے، اس میں کافی صحابہ شہید ہوئے۔ اور کفار مکہ نے یہ بات اچھال دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو پھر ان کے دل میں خیال ہوا جب محبوب ہی چلے گئے دنیا سے تو اب جینے کا کیا فائدہ، جب محبوب ہی چلے گئے دنیا سے تو جینے کا کیا فائدہ۔ تو اپنی تلوار اٹھائی اور جب بڑھنے لگے تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جندوں میں دیکھا، آپ نہیں ملے۔ پھر آپ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہیدوں میں تلاش کرا، آپ ان میں بھی نہیں ملے، اور دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی کہیں چلے تو نہیں گئے، جنگ چھوڑ گئے۔ پھر دل میں خیال آیا نہیں، ہماری غلطی کی وجہ سے کیا پتہ اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھا لیا ہو، کیا پتہ اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھا لیا ہو۔
اور اب جینے کا کیا فائدہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں رہے ہمارے بیچ میں؟ تو تلوار اٹھائی، کفار مکہ کی طرف بڑھنے لگے، اور کفار مکہ کے بیچ میں جب گھسے اور لڑنے لگے بڑے بہادری سے، جب کفار مکہ سے لڑنے لگے بڑے بہادری سے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نظر پڑ گئی۔ کفار مکہ نے انہیں گھیر رکھا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ نے گھیر رکھا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نظر پڑی، دل میں بڑا مطمئن ہوئے اور بہادری کے ساتھ لڑنے لگے کہ محبوب کا دیدار ہو گیا، اور بہادری کے ساتھ لڑنے لگے، حتیٰ کہ جو کفار مکہ تھے ان لوگوں کے اکیلے ہی آپ نے منہ پھیر دیے۔ جب اللہ کے نبی کے نزدیک پہنچے تو بڑے خوش ہوئے۔ پھر ایک جماعت آئی اللہ کے نبی پہ حملہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا علی انہیں روکو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اس جماعت سے بھیڑے، اکیلے ان لوگوں کا منہ پھیر دیا۔ پھر ایک اور جماعت آئی، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا علی انہیں دیکھو، تو پھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ان لوگوں سے لڑے، اور پھر اس جماعت کا منہ پھیر دیا جو اللہ کے نبی کے پاس آ رہی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے نے بڑی شجاعت اور بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حالانکہ حضرت علی تنہا تھے، تو اسی موقع پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہنے لگے، وہ آئے کہنے لگے بے شک میں تم دونوں سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور بڑی بڑی جنگوں میں آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور فتح ہوئے، اور حضرت حسن حسین کے والد ہیں آپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں آپ، اور شیر خدا ہیں آپ، شیر خدا ہیں آپ، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور اللہ کی مصلیحت تھی کہ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اس میں اللہ کی مصلیحت ہے، ورنہ انہیں کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا۔ کب شہید کرا گیا انہیں؟ نماز پڑھ رہے تھے آپ، سجدے میں تھے، ایسے انہیں شہید کرا گیا۔ ایک مرتبہ بے حد طبیعت خراب ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے میرا وقت پورا ہو گیا، میرا وقت پورا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان سے اے علی آپ اس دنیا سے جب تک نہیں جائیں گے جب تک آپ کی داڑھی آپ کے خون سے تر نہ ہو جائے، جب تک آپ کی داڑھی آپ کے خون سے تر نہ ہو جائے۔ اور جب خلیفہ بنے اور جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے انہوں نے بڑی دغا کری آپ کے ساتھ، بڑی بے وفائی کری آپ کے ساتھ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے ایسے کہا کرتے تھے تو کب خون سے تر ہوگی، تو کب خون سے تر ہوگی۔ تو جب آپ کا دنیا میں وقت پورا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب شہید کرنے کے لیے وار کرا گیا، آپ کے سر پہ تلوار ماری گئی، سر میں سے جب خون نکلا تو وہ آپ کی داڑھی پہ بہنے لگا، آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کی وہ بات بھی پوری ہو گئی کہ جب تک آپ اس دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک آپ کی داڑھی آپ کے خون سے تر نہ ہو جائے۔ تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب جانثار صحابیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین کے والد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر دنیا سے جب جا رہے ہیں تو شہید ہو کر جا رہے ہیں۔ بڑا مرتبہ ہے آپ کا اسلام میں، بڑا مرتبہ ہے آپ کا اسلام میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم دیکھیں کہ جن لوگوں کے ہم ماننے والے ہیں وہ لوگ کیسے اپنی زندگی گزار کے چلے گئے۔ حضرت علی کی زندگی جتنی بھی ہوئی، آپ پہ مال بہت آیا مگر آپ کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی اپنے پاس مال رکھا ہی نہیں، کیونکہ اپنے پاس مال کبھی رکھا ہی نہیں، جیسے آتا تھا ویسے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دیکھیں اور ان جیسا تو ہم بن نہیں سکتے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کریں، وہ لوگ جو کر کے چلے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، اور ہم ان لوگوں کے بارے میں جاننے والے بنیں، کیسے وہ لوگ اسلام دنیا میں اپنا نام 1400 سال پہلے سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور تا قیامت تک ان لوگوں کا نام چلے گا، ایسی قربانیاں دے کے چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور امت مسلمہ کو ہدایت والے راستے پہ چلائے اور بہادری اور ہمت ہم لوگوں میں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔